حضرت آمنہ فرماتے میں نے گود میں لیا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کی چھت پھٹی، غمام داخل ہوا۔ عربی میں بادل کو غمام کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سموگ ہوتی ہے، بادل سے دھند جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، وہ داخل ہوئی اور مجھ سے میرا بچہ اوجھل ہو گیا، اوجھل ہوا، اور میں نے ایک غیب سے آواز سنی، آواز آئی تو یطوفو بہل ارض المشارق و مغاربہا، اس کو پوری زمین، روئے زمین کی مشرق سے مغرب تک اس کی سیر کراؤ۔ کیوں؟ لیعرفو باسمہ و نعتہ، تاکہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے نام سے بھی واقف ہو جائیں، اس کی سیرت سے بھی واقف ہو جائیں، وصورتہ، اور اس کی صورت سے بھی واقف ہو جائیں، اور ان کو دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو اس کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے ناطہ توڑ دے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہتی ہیں یہ آواز آئی، پھر ایک دم سے ایک اور آواز آئی، ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، اعطو اعطو اعطو، اس پیغمبر کو عطا کر دو، اس پیغمبر کو دے دو خلق آدم، آدم کے اخلاق دے دو، وشجاعت نوح، نوح کی شجاعت دے دو، وجمال ہارون، ہارون کا جمال دے دو، وشجاعت عیسیٰ، عیسیٰ کی شجاعت دے دو، وصبر ایوب، ایوب کا صبر دے دو، وحسن یوسف، یوسف کا حسن دے دو، واغمسوہ من اخلاق النبیین، پوری کائنات میں آنے والے جتنے پیغمبر ہیں سب کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ لگا کر ساری پیغمبر کے اخلاق اس کے سینے میں اتار دو۔ یہ ہمارے رسول کی تعریف ہے۔ ایک ہی آیات مبارکہ تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ کہیں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے خطبے میں آیات پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میری طرف دیکھیں بھائی، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بالکل اچھی بات نہیں ہوتی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ تحقیق پکی بات ہے، رسول کی زندگی تم سب کے لیے نمونہ ہے، سب کا لیے، پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں رسول کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے اور یتیمی کی زندگی اپنی پل رہا ہے، اس کو چاہیے کہ آمنہ کی یتیم کی زندگی کو دیکھے کہ ابھی حضور اپنی ماں کی پیٹ میں تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی چل رہے تھے، 6 سال کی عمر میں تھے کہ والدہ دنیا سے چلی گئی۔ اگر کوئی شخص تم میں سے مظلوم ہے، اس مظلوم کو چاہیے کہ طائف کے میدان میں رسول کائنات کی مظلومیت کا مطالعہ کرے کہ دنیا کے اوباش بچے پیچھے لگ کر پتھر مار رہے تھے، جبرائیل امین آئے، آ کر کہا آقا اگر حکم ہو، طائف کا میدان بستی 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، حکم ہو 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو کچل دوں۔ مظلوم پیغمبر نے کہا اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، ان کو ہدایت دے دے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص تاجر ہے تو پیغمبر کے سفر تجارت کو دیکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اور 12 سال کی عمر میں مکہ کی دھرتی سے شام کا سفر تجارت کیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص زراعت کا کام کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور زندگی کا مطالعہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اللہ کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب تم اپنی کھیتی کو کاٹو تم اس میں سے اللہ کا حق ادا کیا کرو۔
اگر کوئی نوجوان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جوانی کو دیکھے، حضور کا حسن کیا تھا۔ اگر کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ہم نے سنا ہے یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی تھی، اپنے محبوب کا حسن بتلاؤ، حضور کا حسن کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹائی اور زبان سے کہا وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ تو انسان نظر نہیں آتا، لیکن رسول کا چہرہ جس نے دیکھا ہے اس کے لیے گردن کٹانا آسان ہو گئی۔ اگر کسی نے پوچھنا ہے جا کر بلال سے پوچھو، عمار سے پوچھو، خباب سے پوچھو، خبیب سے پوچھو، سولی پر چڑھ کر بھی پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے۔ اگر رسول کی تم میں کوئی نوجوان ہے، رسول کی زندگی کو دیکھو، اس کے کریکٹر کو دیکھو، کوئی دشمن سے بڑا دشمن بھی پیغمبر کی ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ بے جا کسی جگہ نظر پڑی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسب میں اعلیٰ، بولتے جا، نسب میں اعلیٰ، کردار میں، کمال میں، جمال میں، صورت میں، شکل و شباہت میں، کردار میں، حسن میں، سارا کچھ اعلیٰ تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث کا جملہ منسوب ہے، لیکن وہ صحیح حدیث مبارکہ نہیں، اگرچہ الفاظ موضوع ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے اس کا معنی صحیح ہے کہ اللہ نے حضور سے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر میں نے آپ کو مبعوث نہ کرنا ہوتا، دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، میں دنیا کو سجاتا نہیں، میں دنیا کو وجود نہ بخشتا۔ یہ دنیا کا وجود اس بات کی دلیل ہے میں نے آپ کو بھیجنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیرکم نسبا و حسبا، میں تم میں نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے بہترین ہوں، لیکن ولا فخر، مجھے اس بات کا فخر نہیں، تفاخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ نعمت بطور نعمت بتلا رہا ہوں، میں تم میں حسب اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول کہتا ہے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، دوسرے صحابی رسول نے کہا اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ و کلمۃ اللہ بنایا، ایک اور صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ایک اور صحابی رسول نے کہا اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا۔ پیغمبر حجرہ مبارک سے نکلے، اللہ کے پیغمبر نے یہ باتیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کہ تم نے جو کہا ہے سمعت کلامکم، میں نے تمہاری کلام کو سنا ہے، وعجبکم، اور تمہارے تعجب کو میں نے دیکھ لیا، تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا واقعتاً آدم صفی اللہ ہے، وہو کذالک، وہ اسی طرح ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ ہے، وہو کذالک، وہ اسی طرح ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، وہو کذالک، وہ اسی طرح ہے، ولا انا حبیب اللہ، سن لو میں محمد اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، میرا اس بات پر فخر نہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے پھر فرمایا انا اول لواء الحمد یوم القیامہ،
قیامت کے دن جھنڈا حمد کا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اتبعہ آدم و ممن سوا، آدم بھی اتباع میں ہوں گے، تمام پیغمبر بھی اس جھنڈے کی اتباع میں ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول یحرق الحلقۃ الجنہ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے حلقے کو بجاؤں گا، دروازے کو بجاؤں گا۔ وَيُفْتَحُ لِي، وہ دروازہ جنت کا سب سے پہلے میرے لیے کھلے گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو شفاعت کسی کی کروں گا، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا۔ وَأَنَا خَيْرُهُمْ حَسَبًا وَنَسَبًا، اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں حسب اور نسب کے اعتبار سے۔ پھر ایک اور حدیث مبارک سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول تنشق عنہ الارض، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کو کھولا جائے گا، میں کائنات میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا۔ جب دنیا کے لوگ نکلیں گے اور وفد کی صورت میں نکلیں گے، اور فرمایا حضور نے فرمایا انا قائد الانبیاء، میں تمام نبیوں کا سردار اور قائد ہو کر آگے چل رہا ہوں گا۔ بیدہ لواء الحمد، میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو اللہ سے تخاطب کروں گا جب پوری کائنات کے لوگ خاموش ہوں گے، سارے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، موسیٰ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی۔ ایک ذات وہاں شخصیت ایسی ہوگی جو کسی کو نفسی نفسی کی پکار نہیں کہے گی، وہ کہے گی امتی امتی امتی۔ حضور نے فرمایا انا اول خطیبہم اذا انصتوا، قیامت کے دن سب کی زبانیں خاموش ہوں گی، میں محمد سب سے پہلے بولنے والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ جزو ایمان ہے۔ بولے 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 ذرا، کیا ہے؟ جزو ایمان ہے۔ آدمی کا اس وقت تک ایمان مکمل کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں پیغمبر کی محبت نہ ہو۔ محبت ضروری ہے، کسی کی اتباع کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، اور محبت وہ چیز ہے جو کسی شخصیت کی اتباع پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ کسی سے محبت یوں نہیں ہو جاتی، بلکہ محبت کے اسباب ہوتے ہیں، وجوہ ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کا سبب محبت ہوتا ہے۔ اور والدین کو اولاد سے محبت ہے، فطری ہے، تقاضا ہے۔ دوست کو دوست سے محبت ہے، اس محبت کی وجوہ ہے۔ کبھی حسن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کبھی اخلاق کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کبھی کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کبھی جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اندر حسن بھی ہو، کمال بھی ہو، جمال بھی ہو، مال بھی ہو، سارے چیزیں موجود ہوں۔ اور تمہیں لے کر مدینہ کے دروازے پر لے کر جاؤں، پیغمبر کی ذات ایسی کائنات میں ایسی موجود ہے جو حسن میں سب سے احسن ہے، جو کمالات میں سب سے اکمل ہے، جو جمال میں سب سے اجمل ہے، وہ اسم میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ نسب میں سب سے اعلیٰ ہے۔ مال کا اعتبار ہو وہ اجود الناس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ سخی تھے، احسن الناس سب سے زیادہ حسین تھے، اجود الناس سب سے زیادہ سخی تھے، اشجع الناس سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر بہادر تھے۔ یہ صفات ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی صحابہ نے بیان کی ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا حضور سے محبت کرنا لازمی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر
اللہ نے یہ ساری صفات رکھی ہیں جو کسی ایک انسان میں ایک صفت ہو ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس سے محبت کرنے پر، اس کا حسن دیکھ کر، اس کا کمال دیکھ کر، اس کا مال دیکھ کر۔ میں اس کی مثال دوں، اگر بچہ چھوٹا ہو اس کو سلا دو اور آسمان پر چاند چمک رہا ہو، وہ بچہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، ایک مرتبہ نظر پڑ جائے وہ اس سے اپنی نظر نہیں ہلاتا، نظر نہیں ہٹاتا، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے۔ نہ یہ بچہ چاند تک پہنچ سکتا ہے نہ چاند بچے تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی نے اس کے دل میں گھر کیا ہوا، اس کی خوبصورتی نے اس کے دل میں گھر کیا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے گھر میں، وہ گلدستے رکھتا ہے، ٹیبل پر سجاتا ہے، گھر میں لگاتا ہے، نہ وہ خوشبو دیتے ہیں نہ کوئی پھل دیتے ہیں، لیکن وہ پیارے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ اس خوبصورتی کی بنیاد پر وہ اس سے کیا کر رہا ہے؟ محبت کر رہا ہے۔ حضور جیسا دنیا میں کوئی خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہو اور اونچی آواز سے کہو، کیسا خوبصورت تھا پیغمبر، کیسے تھے؟ سبحان اللہ اور اونچی آواز سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تاریخ کے اعتبار سے 8 ربیع الاول کو، 10 کو، 12 کو، ایک دن صبح کے وقت میں اللہ کے پیغمبر مکہ کی دھرتی میں صبح کے وقت میں حضور پیدا ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی پیٹ سے باہر آ رہے تھے اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ شفا بنت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ داعیہ کے طور پر موجود ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، کمرے میں نور کی چادر چھا رہی تھی، نور کی چادر چھا رہی تھی، خوشبو ہی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، البدایہ والنہایہ والے نے لکھا ہے ہوا مولود مغسول، حضور جب پیدا ہوئے غسل شدہ تھے، غسل کیا ہوا تھا۔ ہوا مختوم، ختنہ کیا ہوا تھا۔ مقطوع، آپ کی ناف بریدہ تھی۔ حضور دنیا میں جب آئے اور حیران ہو گئے، کمرے میں نور ہی نور ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ داعیہ حضرت شفا نے بچے کو گود میں لیا، آمنے کے قریب لٹا دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 10 سے 20 منٹ کا وقفہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور دھڑ اٹھایا اور زمین پر گرے اور یوں سجدہ کیا جیسے آدمی سجدہ کرتا ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ، جیسے عام آدمی سجدہ کرتا ہے۔ اپنا سر مبارک زمین پر رکھا، والدہ کہتے بڑی لمبی دیر سجدہ کیا، بڑی لمبی دیر سجدہ کیا، اور پھر سر سجدے سے اٹھایا، الٹے ہاتھ کی کونی زمین پر رکھی اور دائیں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر یوں نیچے گرے، سو گئے۔ پھر ویسے بچے ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اس واقعے سے، میں نے بچے کو فوراً اٹھایا، گود میں رکھا، میں حیران ہو گئی کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں حضور سجدہ کر کے بتا رہے تھے پوری انسانیت کو، اپنی امت کو، کہ میں نماز لے کر آیا ہوں، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ مرد ہو یا عورت، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ حضور پیدا ہوئے سجدہ کر رہے ہیں، بولتے جائے نا ذرا، اللہ کے پیغمبر پیدا ہو کر سجدے کا سبق دے رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتے میں نے گود میں لیا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کی چھت پھٹی، غمام داخل ہوا۔ عربی میں بادل کو غمام کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سموگ ہوتی ہے، بادل سے دھند جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، وہ داخل ہوئی اور مجھ سے میرا بچہ اوجھل ہو گیا، اوجھل ہوا، اور میں نے ایک غیب سے آواز سنی، آواز آئی تو یطوفو بہل ارض المشارق و مغاربہا، اس کو پوری زمین، روئے زمین کی مشرق سے مغرب تک اس کی سیر کراؤ۔ کیوں؟ لیعرفو باسمہ و نعتہ،
تاکہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے نام سے بھی واقف ہو جائیں، اس کی سیرت سے بھی واقف ہو جائیں، وصورتہ اور اس کی صورت سے بھی واقف ہو جائیں، اور ان کو دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو اس کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے ناطہ توڑ دے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہتی ہیں یہ آواز آئی، پھر ایک دم سے ایک اور آواز آئی، ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، اعطو اعطو اعطو، اس پیغمبر کو عطا کر دو، اس پیغمبر کو دے دو خلق آدم، آدم کے اخلاق دے دو، وشجاعت نوح، نوح کی شجاعت دے دو، وجمال ہارون، ہارون کا جمال دے دو، وشجاعت عیسیٰ، عیسیٰ کی شجاعت دے دو، وصبر ایوب، ایوب کا صبر دے دو، وحسن یوسف، یوسف کا حسن دے دو، واغمسوہ من اخلاق النبیین، پوری کائنات میں آنے والے جتنے پیغمبر ہیں سب کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ لگا کر ساری پیغمبر کے اخلاق اس کے سینے میں اتار دو۔ یہ ہمارے رسول کی تعریف ہے۔ ایسا خوبصورت چہرہ ابو طالب، عبد المطلب آئے، حضور کے دادا، بچے کو اٹھایا اور فرمایا آمنہ اب عمر کہاں ہے؟ 100 کے قریب ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، کائنات گھومتا ہوں، سرداروں کے بچوں کو دیکھا ہے، مکہ کے بچوں کو دیکھا ہے، شام جاتا ہوں بچے دیکھتا ہوں، خدا کی قسم زندگی میں اس جیسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین آئے، کہا تم کیا دیکھو گے؟ تم تو پھر بھی انسان ہو، مکہ کے رہنے والے ہو، میں جبرائیل ہوں، اللہ کے حکم سے پوری کائنات میں گھومتا ہوں، میں نے آج تک یہ بچہ ایسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا، تم کہاں سے دیکھتے ہو؟ جہاں دیدہ گرویدہ میں یہ چیزیں دیگری، میں پورا جہان گھوما ہوں لیکن اس جیسا حسین بچہ میں نے کائنات میں نہیں دیکھا ہے۔ ایسا حسن والا نبی ہمیں ملا ہے۔ ہم اللہ کے پیغمبر کی محبت کی بجائے دنیا کے عام انسان سے محبت کریں، عام عورت سے محبت کریں، عام کسی کریکٹر سے محبت کریں، کسی فلمی اداکار کی محبت میں اپنے چہرہ کو بگاڑیں، اپنے لباس کو بگاڑیں، پیغمبر جیسی ذات کو چھوڑ کر کبھی مسلمان سوچا ہے کہ حضور کی ذات ہمیں ملی؟ یہ ایسا احسان ہے، اللہ نے بہت سارے ہم پر احسان کیے ہیں، وجود بخشا ہے بن مانگے، وجود کی ساری نعمتیں بخشی ہیں بن مانگے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے جتنی اس انسان پر انعامات کیے ہیں انسان شمار نہیں کر سکتا، کسی نعمت کو اللہ نے شمار نہیں کیا، بطور احسان نہیں گنوایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو اللہ نے بطور احسان شمار کروایا ہے کہ ہم نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک تحقیق اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں میں سے ایک کو نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ پیغمبر ایسا، وہ رسول ایسا، وہ حسن و کمال کا مالک، وہ حسن و جمال کا مالک، وہ کمالات میں بھی اعلیٰ، وہ حسن میں بھی اعلیٰ، وہ جمال میں بھی اعلیٰ۔ مسلمان دوستو، پھر ایسے پیغمبر کی سیرت کو اپنانے سے کون سی چیز مانے ہے؟ تو اس کو چھوڑ کر دنیا کے یورپ کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فلمی کریکٹر کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آؤ اس پیغمبر کی سنت کو اپناؤ، اس کی سیرت کو اپناؤ، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چل سکے حضور کی سنت، سیرت کیسی تھی، سیرت کیسی تھی، کردار کیسا تھا۔ اللہ کا آخری بات، مہمان تشریف لا چکے ہیں، میری آخری بات ذرا توجہ کی طرف دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جزوے، بولے ذرا، جزوے ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کرنی چاہیے، اور محبت ہی انسان کو اطاعت پر برانگیختہ کرنی ہے۔ محبت کیوں کرنی چاہیے؟ کہ حضور جیسا کوئی حسین نہیں، حضور جیسا کوئی کمال والا نہیں، حضور جیسا کوئی جمال والا نہیں، حضور جیسا کوئی مال والا نہیں، حضور جیسا کوئی سخی نہیں۔ میں آخری بات، آخری تعریف میں کچھ کلمات کہوں گا۔ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، راستے میں معبد کے خیمہ سے حضور کا گزر ہوا، حضور کا گزر ہوا۔
اللہ کے پیغمبر سنا ہے آپ نے علماء سے خطباء سے، جب اللہ کے پیغمبر وہاں سے روانہ ہوئے، ابو معبد آئے، آ کر پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ مر رجل مبارک، ایک برکت والا شخص گزرا، یہ اس کی برکت کی وجہ سے یہ دودھ ہے، اور اس بکری سے جو سامنے موجود ہے اسی کا دویا ہے۔ اس نے کہا کہ صف لنا، آپ اس کی صفات مجھے بیان کریں، اس کی صفات بیان کریں، وہ کیسا تھا، دیکھنے میں کیسا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شبہات کی حضرت ام معبد خزاعیہ نے بیان کی ہے، کسی اور نے بیان نہیں کی ایسے۔ کیسے بیان کی؟ فرمایا رأیت رجلا ظاہر البضاع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به سعلة وسيم قسيم عينيه في عينه دعجة وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع وفي صوته سهلة أزج أقرن إن سمت فعليه الوقار وإن تكلم فعليه سماه البهاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے، میں تمہیں کیا بتلاؤں، ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند لباس پہن پر زمین پر اتر کر، سبحان اللہ، ایسا چہرہ، حسن اعلیٰ، اور جو بھمرے تھی وہ کمان کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی 7 صفات ملتی ہیں، شمائل ترمذی میں 7 صفات ملتی ہیں، دعج، احرب، اشکل، اکحل، یہ ساری حضور کی آنکھوں کی صفات ہیں۔ معنی کیا ہے کہ یہ جو آنکھ ہے اس جیسی کسی کائنات میں کسی کی آنکھ نہیں ہو سکتی، اس جیسی آنکھ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو گردن ہے یہ عنق، لمبی گردن تھی، اونچی گردن تھی، ماتھا کشادہ تھا، بال جو تھے گھگریالے تھے، ہونٹ جو تھے یہ سرخی میل تھے، اور آنکھیں تھی الکحل، ایسے لگا تھا جیسے سرما ڈالا ہوا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے، حلیہ میں سے اس نے کچھ بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے ام معبد خزاعیہ نے حضور کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ کسی اور نے نہیں کھینچا۔ آخری حدیث مبارک سنیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحان، میں نے ایک چاندنی رات میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر سو رہے ہیں، فجعلت انظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى القمر، میں شروع ہو گیا، کبھی میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیہ حلۃ حمراء، سرخ چادر ڈالی ہوئی تھی، آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی زمین کے چاند کو دیکھتا، فاذا ہوا اظن احسن من عندی من القمر، میں کہتا ہوں میرے نزدیک کیا کائنات کے نزدیک سمجھتا میں ہوں پوری کائنات میں چاند سے بھی زیادہ حضور کا چہرہ روشن تھا۔ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ یہ انور یہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا چہرہ ایسا تھا جیسے سورج اللہ کے پیغمبر کے چہرے میں چل رہا۔ ایسا چہرہ چھوڑ کر دنیا کے عام لوگ کریکٹر فلمی اداکاروں کی اداؤں کو اپنائیں، مسلمان کا یہ شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور کا اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد